السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد سلمیٰ، ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن، اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ابھی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے بنت بہادر شاہ۔ گنجین ادب کے نصاب میں شامل ہے داونگیرے یونیورسٹی کی۔ تو بنت بہادر شاہ جو ہے اس کے مصنف کا نام ہے، مطلب مضمون نگار کا نام ہے خواجہ حسن نظامی۔ تو خواجہ حسن نظامی جو ہیں، ان کا اصل نام علی حسن عرف خواجہ حسن نظامی ہے۔ چونکہ نظام الدین اولیاء کے خاندان سے تھے، ان کا حسب نسب نظام الدین اولیاء سے ملتا ہے، اس لیے یہ نظامی کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو 1878 عیسوی یعنی دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ کافی باریک بینی سے قصے کہانیاں لکھتے تھے، تو اس لیے انہیں مصور فطرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک مجموعہ ہے مضامین کا، سی پارۂ دل کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے مشہور رسالے بھی ہیں، منادی، نظام المشائخ وغیرہ۔ تو ہم جو مضمون پڑھیں گے وہ ہے بنت بہادر شاہ کا قصہ۔ تو جیسے ہی ہم یہ بہادر شاہ نام پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ جاتی ہے مغل سلطنت کی طرف۔ تو ظاہر سی بات ہے، مسلمان ہندوستان آئے تو ہندوستان میں وہ آئے تو تھے تجارت کی غرض سے، لیکن انہوں نے یہاں پر پرایا رویہ نہیں رکھا، بلکہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھا۔ یہاں تجارت کرنے آئے تھے، لیکن یہیں کے ہو گئے، یہیں کے شہری بن گئے، اور اس وطن سے اتنی محبت کی کہ یہاں کی عمارتیں بھی ان کی یادگار ہیں، اور بہت سارے دین ہیں ان کی اس ملک کے لیے۔ تو اس طرح مختلف بادشاہ گزرے ہیں، لیکن بہادر شاہ ظفر جو ہیں یہ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار سلطنت ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا نام ہم نے سنا ہے، اور بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے کیا کیا تھا، جب یہ غدر کا وقت ہوا، 1857 کی جو جنگ لڑی گئی، تو اس میں مسلمانوں کو غداروں کا نام دے کر خاص کر بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا تھا انگریزوں نے۔ تو اس طرح یہ ایک الم انگیز واقعہ ہے جو خواجہ حسن نظامی نے اس کو لکھا ہے۔ یہ دراصل یہ بنت بہادر شاہ کا مطلب ہے بہادر شاہ ظفر کی بیٹی، یعنی ان کی لاڈلی بیٹی کلثوم زمانی بیگم کی درد بھری داستان ہے یہ، جو کچھ مصنف نے اپنے مضمون نگار نے اپنے تجربے کی بنا پر اور کچھ ان کی زبانی سن کر اس کو لکھا ہے۔ تو کیا ہے، بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت جیسے ہی ختم ہوتی ہے، دلی میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور انگریز آ کر بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ لال قلعے سے جدا ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں بہادر شاہ ظفر اپنی بیٹی کو پاس بلاتے ہیں، کلثوم زمانی بیگم کو، اور ان سے کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دیکھو میں نے تم کو خدا کو سونپ دیا، قسمت میں اگر ملنا لکھا ہو تو پھر ملیں گے، ورنہ تم اپنے خاوند کو لے کر فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آخری وقت میں وہ اپنے بچوں سے بچھڑ جائیں، لیکن مجبوری ہے، اس لیے کہتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کی خاطر وہ دعا بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خداوند یہ بے وارث بچے تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ محلوں کے رہنے والے جنگل ویرانوں میں جاتے ہیں، تمام ہندوستان کے ہندو مسلمان میری اولاد ہیں۔ تو اس سے ہے نا، جو وہ یعنی بہادر شاہ ظفر کا جو وطن کا جذبہ ہے، اپنے ہم وطن لوگوں کے ساتھ ان کا خیال ہے، یہ واضح لفظوں میں سامنے آ جاتا ہے، اور وطن سے اور وطن کے لوگوں سے آپ کو کتنی محبت تھی اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہے، پچھلی رات بہادر شاہ ظفر کے جانشینوں کا قافلہ جو ہے لال قلعے سے نکلا ہے، تو اس قافلے میں کون کون ہیں، بہادر شاہ ظفر کی بیٹی کلثوم زمانی بیگم، ان کے خاوند مرزا ضیاء الدین، اور بہادر شاہ ظفر کے بہنوئی مرزا عمر سلطان، اور ان کی یعنی
بادشاہ کی بیگم نواب نور محل اور بادشاہ کے سمدن یعنی حافظہ سلطان یعنی 2 مرد اور 3 عورتیں ہیں۔ کلثوم زمانی بیگم کے گود میں ایک 1.5 سال کی بچی بھی ہے جس کا نام ہے زینب زمانی بیگم۔ تو یہ لوگ لال قلعے سے رخصت ہو کر کورالی گاؤں میں پہنچتے ہیں، جہاں کسی ایک کورالی گاؤں میں پہنچتے ہیں اور وہاں ایک ردپان کے مکان پر خیام کرتے ہیں، تو وہاں انہیں باجرے کی روٹی اور چھاچھ کھانے میں ملتی ہے۔ اور جیسے ہی ان کو دوسرے دن وہاں کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے جانشین یہاں موجود ہیں، تو گرد و نواح کے جو گوجر اور جاٹ لوگ رہتے ہیں وہ کورالی کو لوٹنے چڑھ آتے ہیں۔ تو اس لوٹ میں عورتیں بھی ہوتی ہیں جو عورتوں کو لوٹتی ہیں اور مرد لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس لوٹ کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، وہاں ایک بستی نام کا ایک زمیندار ہوتا ہے جس کے پاس جاتے ہیں۔ چونکہ زینب پیاس سے بلک رہی ہے تو اس بستی سے کلثوم زمانی بیگم کہتی ہیں بھائی تھوڑا سا پانی دے دے، تو وہ کہتا ہے آج سے تو میری بہن اور میں تیرا بھائی، اور اس وعدے کو وہ آخر تک نبھاتا ہے، برقرار رکھتا ہے۔ تو کچھ سوالات ہیں یہاں آپ پڑھ لیجئے، اس کے جوابات بھی یہاں موجود ہیں۔ تو لگتا ہے ہمیں سیشن یہاں پر ختم کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔